خالد مجاہدین کے لشکر کو لے کر عین التمر کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے دریائے فرات عبور کیا اور بڑی تیز رفتاری سے دریا کے کنارے کنارے پیش قدمی جاری رکھی۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے جو آدمی آگے بھیج رکھے تھے وہ اپنی اطلاعیں قاصدوں کے ذریعے بھیج رہے تھے۔ انبار میں خالد اپنے ایک نائب سالار زبرقان بن بدر کو چھوڑ آئے تھے۔ عین التمر 10 میل دور رہ گیا تھا جب جاسوس اور دیکھ بھال کرنے والے دوسرے آدمی پیچھے آ گئے۔ انہوں نے خالد کو اطلاع دی کہ ذرا ہی آگے ایک بہت بڑا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اور یہ لشکر فارس کا نہیں بلکہ بدوی قبیلوں کا ہے۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ عقا بن ابی عقا اور اس کا نائب حزیل ہے۔ خالد نے اپنے لشکر کو روک لیا اور خود آگے دیکھنے گئے۔ انہوں نے چھپ کر دیکھا، انہیں کسرا کی فوج کہیں بھی نظر نہ آئی۔ یہ لشکر بدوی قبیلوں کا تھا۔ خالد کا لشکر ابھی کوچ کی ترتیب میں تھا، جو دراصل ترتیب نہیں، منزل ابھی 10 میل دور تھی۔ ابھی لشکر قافلے کی صورت میں چلا آ رہا تھا۔ عین التمر پہنچ کر شہر کو محاصرے میں لینا تھا، لیکن راستے میں ایک انسانی دیوار آ گئی جو مسلمانوں کے لیے غیر متوقع تھی۔ مؤرخوں نے ان قبیلوں کی تعداد نہیں لکھی سوائے اس کے کہ وہ تعداد میں مدینے کے مجاہدین سے خاصے زیادہ تھے۔ عین التمر کی اپنی فوج اس وقت کے اس تعداد کے علاوہ تھی۔ اس طرح مسلمانوں کا مقابلہ کم از کم 3 گنا طاقتور دشمن سے تھا۔ خالد نے فوراً اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح خود قلب میں رہے اور اپنے دونوں تجربہ کار سالاروں عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم کو دائیں اور بائیں پہلوؤں میں رکھا۔ خالد نے تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا۔ ہماری ترتیب وہی ہے جو آمنے سامنے کے ہر مارکے میں ہوا کرتی ہے، خالد نے سالاروں سے کہا، لیکن لڑنے کا طریقہ مختلف ہوگا۔ اب قلب سے حملہ نہیں ہوگا۔ میرا اشارہ ملتے ہی دونوں پہلو دشمن کے پہلوؤں پر ہلہ بول دیں اور وہاں دشمن کو پوری طرح الجھا لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس طرح پیچھے ہٹیں کہ دشمن کو یہ تاثر ملے کہ تم پسپا ہو رہے ہو۔ تھوڑا سا پیچھے آ کر پھر آگے بڑھو اور پھر پیچھے ہٹو۔ اس طرح دشمن کے پہلوؤں کو آپس میں الجھائے رکھنا کہ اپنے قلب کی انہیں ہوش نہ رہے۔ میں سیدھا دشمن کے قلب پر حملہ کروں گا، لیکن کچھ دیر بعد تم دونوں اس کوشش میں رہنا کہ دشمن کے پہلوؤں سے اس کے قلب کو مدد نہ مل سکے۔ ولید کے بیٹے، دشمن کی طرف سے للکار سنائی دی، آنکھیں کھول، تیری موت تجھے کس کے سامنے لے آئی ہے؟ میں عقا ہوں، عقا بن ابی عقا، ولید کا بیٹا دیکھ چکا ہے۔ خالد نے گھوڑے پر سوار ہو کر اور رکابوں پر کھڑے ہو کر للکار کر جواب دیا، تیری مکروہ آواز سنے بغیر دیکھ لیا ہے۔ کیا کسرا کے سالاروں نے محل میں ناچنا اور گانا شروع کر دیا ہے کہ ان کی لڑائی تم لڑنے آ گئے ہو؟ ابن ولید، عقا کی للکار بلند ہوئی، کیا تو زندہ واپس جانے کا خواہش مند نہیں؟ میں زندہ واپس جاؤں گا، خالد نے بلند آواز سے کہا۔ خدا کی قسم تیرے سر کو تیرے جسم سے الگ کر کے جاؤں گا۔ خالد اپنے سالاروں کی طرف متوجہ ہوئے۔ رب کعبہ کی قسم، خالد نے کہا، میں عقا کو زندہ پکڑوں گا، پھر اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ تم سب اپنے اپنے دستوں تک پہنچو اور سب کو بتاؤ کہ آج تمہارا مقابلہ 2 فوجوں کے ساتھ ہے۔ ایک یہ فوج ہے جو تمہارے سامنے سیاہ پہاڑ کی مانند کھڑی ہے، اور ایک وہ فوج ہے جو شہر کے اندر یا کہیں روپوش ہے اور نہ جانے کس طرف سے تم پر حملہ کر دے گی۔ سب کو بتاؤ کہ آج جس نے پیٹھ دکھائی وہ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مدینہ کے مجاہدین مسلسل لڑ رہے تھے اور کوچ کر رہے تھے، اور ان کی تعداد بھی کم تھی۔ عین التمر میں دشمن کو للکار کر خالد بظاہر غلطی کر رہے تھے، لیکن خالد کے چہرے پر سنجیدگی ضرور تھی، پریشانی کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی۔ انہیں دشمن للکار رہا تھا۔ خالد نے اشارہ دے دیا۔ ایک پہلو سے سالار عاصم بن عمر اور دوسرے پہلو سے سالار عدی بن حاتم نے بدوی قبیلوں کے لشکر کے پہلوؤں پر حملہ کر دیا۔
عقا بن ابی عقا اپنے لشکر کے قلب میں تھا اور اس کی نظر مسلمانوں کے قلب پر تھی جہاں خالد تھے۔ اسے توقع تھی کہ دستور کے مطابق سامنے سے قلب کے دستے حملہ کریں گے، مگر خالد دستور سے ہٹ گئے تھے۔ دونوں فوجوں کے پہلو جب گتھم گتھا ہوئے تو تھوڑی سی دیر میں اپنی اڑائی ہوئی گرد میں چھپ گئے۔ اس گرد سے گھوڑوں کے ہنہنانے اور تلوار اور ڈھالوں کے ٹکرانے کی مہیب آوازیں اور زخمیوں کی کربناک صدائیں اٹھ رہی تھیں۔ ایک قیامت تھی جو گرد کے اندر بپا تھی۔ پہلوؤں کے دونوں سالاروں نے خالد کی ہدایت کے مطابق اپنے دستے پیچھے ہٹائے اور بدوی قبیلے اس خوش فہمی میں مسلمانوں کے پیچھے آ گئے کہ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں۔ وہ جوش و خروش سے نعرے لگا رہے تھے لیکن مسلمان رک گئے اور انہوں نے دشمن پر ایسا دباؤ ڈالا کہ وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ مسلمان ایک بار پھر پیچھے ہٹنے لگے، بدوی پھر ان کے پیچھے آ گئے۔ اس طرح مسلمانوں نے دشمن کے پہلوؤں کو ایسا الجھایا کہ انہیں اپنے قلب کی ہوش نہ رہی۔ گرد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ خالد بڑی غور سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی نظر عکا پر تھی، جو مؤرخ بلازی اور تبری کے مطابق یہ دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا قلب کیوں آگے نہیں بڑھتا۔ مسلمانوں کے قلب کے دستوں کا انداز کچھ ایسا ڈھیلا ڈھالا سا تھا جیسے وہ دشمن پر حملہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ عقا بن ابی عقا نے جب مسلمانوں کے قلب کے دستوں کو اپنی لا تعلقی کی سی حالت میں دیکھا تو اس نے مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستوں کو کچلنے کے لیے قلب سے خاصی نفری اپنے پہلوؤں کی مدد کے لیے بھیج دی۔ خالد اسے اسی دھوکے میں لانا چاہتے تھے جس میں وہ آ گیا۔ خالد نے اپنے محافظوں کو ساتھ رکھا، انہیں وہ بتا چکے تھے کہ عقا کو زندہ پکڑنا ہے۔ خالد نے قلب کے دستوں کو دشمن کے قلب پر حملے کا اشارہ دے دیا۔ عقا کے لیے یہ حملہ اچانک اور غیر متوقع تھا۔ خالد نے اپنے محافظوں سے عقا اور اس کے محافظوں کو گھیرے میں لے لیا۔ عقا کے محافظ بے جگری سے لڑ رہے تھے، مسلمانوں کو وہ قریب نہیں آنے دے رہے تھے۔ عقا ان کے درمیان میں تھا۔ مسلمانوں کے دستوں نے بدوی قبائل کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ عقا بھاگ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سامنے آ عقا، خالد نے اسے للکارا، تو مجھے قتل کرنا چاہتا تھا؟ بعض مؤرخوں نے لکھا ہے خالد نے کمند پھینک کر عقا کو پکڑ لیا، لیکن مؤرخوں کی اکثریت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ عقا خالد کی للکار پر مقابلے میں آ گیا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ عقا کو تاریخ نے ماہر جنگجو اور تیغ زن قرار دیا ہے۔ مستند یہی ہے کہ خالد اور عقا کے درمیان بڑا سخت مقابلہ ہوا۔ خالد کو اللہ کے رسول نے اللہ کی تلوار کا خطاب عطا کیا تھا۔ انہوں نے عقا کا ہر وار بچایا اور موقع کی تلاش میں رہے۔ انہیں جوں ہی موقع ملا عقا کو گھوڑے سے گرا دیا۔ خالد اپنے گھوڑے سے کود کر اترے۔ عقا بھی سنبھل ہی رہا تھا کہ خالد کی تلوار کی نوک عقا کے پہلو کے ساتھ لگ چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خالد کے 3-4 محافظوں نے برچھیوں کی انیاں عقا کے جسم کے ساتھ لگا دیں۔ عقا نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے کئی محافظ ہلاک اور زخمی ہو چکے تھے۔ جو بچ گئے وہ بھاگ اٹھے۔ فوراً یہ خبر تمام بدوی قبائل تک پہنچ گئی کہ ان کا سردار اعلیٰ عقا ہتھیار ڈال چکا ہے۔ یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ عقا مارا گیا ہے۔ ادھر مسلمانوں کے سالار عاصم اور عدی دشمن کے پہلوؤں کے دستوں کا بہت نقصان کر چکے تھے۔ اس خبر کے ساتھ ہی کہ عقا پکڑا گیا یا مارا گیا ہے، پہلوؤں کے سپاہی پسپا ہونے لگے۔ تھوڑی دیر تک صورتحال یہ ہو گئی کہ بدوی ایک ایک دو دو عین التمر کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ عقا خالد کا قیدی تھا لیکن وہ پریشان نہیں تھا۔ اسے توقع تھی کہ عین التمر کی فارسی فوج اس کی مدد کے لیے پابا رکاب ہوگی اور آ ہی رہی ہوگی۔ وہ مسلمانوں کی حالت دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ مسلمان تھک کر نڈھال ہو چکے تھے۔ خالد نے اپنے قاصدوں کو بلایا۔ تمام سالاروں اور کمانداروں کو پیغام دو کہ بدوی لشکر کی پسپائی کو ابھی اپنی فتح نہ سمجھیں۔ خالد نے قاصدوں سے کہا، ابھی مال غنیمت کی طرف بھی نہ دیکھیں، ایک اور فوج آ رہی ہے، وہ تازہ دم ہوگی،
اس کے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مہران بن بہرام کی فوج کس طرف سے آئے گی، یا وہ عین التمر میں قلعہ بند ہو کر لڑے گی۔ اس فوج پر نظر رکھنے کے لیے مسنا بن حارثہ اپنے چھاپا مار دستے کے ساتھ عین التمر تک کے علاقے میں موجود اور متحرک تھا۔ اس نے خالد کو بار بار یہی ایک پیغام بھیجا کہ آتش پرستوں کی فوج کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ پھر اس کا یہ پیغام خالد تک پہنچا کہ عکا کے قبائل خوف و ہراس کی حالت میں بھاگ بھاگ کر عین التمر میں پناہ لے رہے ہیں۔ مسنا بن حارثہ کے چھاپا مار بھاگنے والے بدوی قبیلوں کا تعاقب کر کے انہیں مار رہے تھے۔ جب عکا کے پہلے چند ایک آدمی عین التمر میں داخل ہوئے تو انہیں مہران کے پاس لے گئے۔ تم موت سے بھاگ کر آئے ہو، مہران نے انہیں کہا۔ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ یہاں بھی تمہارے لیے موت ہے؟ اس نے حکم دیا، لے جاؤ ان بزدلوں کو اور انہیں قتل کر دو۔ کس کس کو قتل کرو گے؟ ایک بدوی نے پوچھا۔ پہلے عکا کو قتل کرو، جس نے ہتھیار ڈال کر سارے لشکر میں بزدلی پھیلائی۔ دوسرے نے کہا، مسلمانوں نے جس طرح حملے کیے انہیں ہمارے سردار سمجھ ہی نہ سکے۔ ایک اور نے کہا، انہوں نے میدان جنگ کی صورتحال ایسے رنگ میں پیش کی کہ مہران گھبرا گیا۔ مسلمانوں کے لڑنے کے جذبے اور جوش و خروش کو انہوں نے مبالغے سے بیان کیا اور بتایا کہ اپنا لشکر جو مسلمانوں کے ہاتھوں کٹنے سے بچ گیا ہے، شہر کی طرف بھاگا آ رہا ہے۔ تو کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم مسلمانوں کو وہاں لے جا کر کاٹیں جہاں ان کا دم ختم ہو چکا ہو؟ مہران بن بہرام نے اپنے سالاروں سے کہا، پھر وہ پسپا ہونے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ کیا سوچ کر آپ نے یہ بات کہی ہے؟ ایک سالار نے کہا، اتنا بڑا شہر چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے تو یہ پسپائی ہوگی۔ یہ کہیں گے یہ کہیں یہ کہیں کہ آپ پر مسلمانوں کا خوف طاری ہو گیا ہے اور آپ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ جو میں سوچ سکتا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ مہران نے شاہانہ روب سے کہا، میں یہاں کا حاکم ہوں اور جاؤ میرے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ سالار خاموشی سے چلے گئے۔ وہ سالار تھا، شہر کا دفاع اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ مسلمانوں کو شہر پیش کرنے کی بجائے لڑ کر مرنا بہتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ وہ مہران کا یہ حکم نہیں مانیں گے، لیکن میدان جنگ سے بھاگ کر آنے والے بنی تغلب، نمرد اور ایاد کے آدمی ٹولیوں میں شہر کے دروازے سے داخل ہو رہے تھے۔ وہ 10 میل کی مسافت طے کر کے آئے تھے اور انہوں نے خوف اور بھگدڑ کی کیفیت میں یہ فاصلہ طے کیا تھا۔ ان میں بعض زخمی تھے۔ کاٹ دیا، سب کو کاٹ دیا، وہ گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہے تھے۔ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، بڑے زبردست ہیں۔ عکا بن ابی عکا مارا گیا ہے۔ وہ شہر پر خوف طاری کر رہے تھے۔ حزیل لاپتہ ہے، دروازے بند کر دو، بعض چلا رہے تھے، وہ آ رہے ہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زرتشت کے پجاریوں پر پہلے ہی مسلمانوں کی دہشت طاری تھی۔ مسلمانوں نے ان کے بڑے نامور سالار مار ڈالے تھے۔ اب عین التمر والے اپنی آنکھوں دیکھ رہے تھے کہ یہ جنگجو قبیلے کس حالت میں واپس آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس شہر پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ شہر میں جو فوج تھی اس کی ذہنی حالت اس کمزور اور بزدل کتے جیسی ہو گئی تھی جو دم پچھلی ٹانگوں میں دبا لیا کرتا ہے۔ ان کے سالاروں نے جب اپنی فوج کو اس ذہنی کیفیت میں دیکھا تو انہیں شہر کے حاکم اور سالار اعلیٰ مہران کے اگلے حکم کی ضرورت نہ پڑی۔ انہیں یہ اطلاع بھی ملی کہ مہران خزانہ مدائن بھجوا رہا ہے اور شہر کے لوگ بھی اپنے اموال چھپا رہے تھے یا ساتھ لے کر شہر سے نکل رہے تھے۔ خالد کے فن حرب و ضرب کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے میدان جنگ میں تو دشمن کو شکست دی ہی تھی، دشمن کو انہوں نے نفسیاتی لحاظ سے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اس کا لڑنے کا جذبہ مجروح ہو گیا تھا۔ آتش پرستوں کی نفسیاتی کیفیت تو یہ ہو گئی تھی کہ خالد یا مسلمانوں کا یا مدینہ کا نام سن کر ہی وہ پیچھے دیکھنے لگتے تھے، کمک آ رہی ہے یا نہیں۔ پسپائی ان کا راستہ تھی
اور پسپائی کا راستہ وہ اختیار کرتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ پسپائی کا راستہ صاف ہے یا نہیں، اور پسپائی اختیار کر جاتے تھے۔